لیکن اس قلعے کا جنرل اس سٹی کے دوسرے سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا. تو جب اسے پتا چلا کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور مسلمان قلعے میں گھس چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں مسلمان اس پورے سٹی کو فتح کر لیں گے، تو اس نے جلدی ایک لیٹر مسلمانوں کے دوسرے بڑے جنرل ابو عبیدہ کی طرف بھیجا کہ میں اس سٹی کو مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، صرف ایک شرط پر کہ مسلمان کوئی مال غنیمت نہیں لیں گے. اب ابو عبیدہ ابن جراح کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ خالد بن ولید اور اس کے سولجرز دمشق کو فتح کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اس رومن جنرل کے سرنڈر کو قبول کر لیا. اب تھوڑی دیر بعد جب خالد بن ولید کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیسیجن کا پتہ چلا تو اگر وہ چاہتے تو ابو عبیدہ کے اس ایگریمنٹ کو پھاڑ کر دمشق کو تلوار کے زور پر بھی فتح کر سکتے تھے اور یہاں سے سارا مال غنیمت اٹھا سکتے تھے. لیکن خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کے ایگریمنٹ کو مان کر اپنی ساری فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور اس طرح دمشق اس زمانے کی سب سے طاقتور سٹی حضرت عمر کے کنٹرول میں آئی. ناؤ یہ سب کچھ تو یہاں رومن امپائر میں ہو رہا تھا، لیکن اس سب سے بہت دور پرشین امپائر کی طرف جو فوج روانہ کی گئی تھی وہ بالکل پہنچنے ہی والی تھی. اور پہنچنے کے ساتھ ہی ابو عبید نے دیکھا کہ پرشین امپائر سامنے سے بہت بڑی فوج تیار کر چکی ہے. جب ابو عبید مسلمانوں کی فوج لے کر پرشین امپائر پہنچ، ابو عبید ناٹ ابو عبیدہ، یہ دو ڈیفرنٹ شخصیات ہیں. ابو عبید اور ان کی فوج نے پرشین امپائر پہنچ کر دیکھا کہ پرشین بادشاہ نے خالد بن ولید کی ایبسنس میں مسلمانوں کے خلاف 3 بہت بڑی فوجیں تیار کی ہیں جو بہت تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہیں. آخر مسلمانوں اور پرشین فوج اس برج کے سامنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی تو پرشین جنرل نے مسلمانوں کو یہ آفر دی کہ یا آپ برج کراس کر کے اس طرف آئیں اور یا ہمیں اس طرف آنے دیں. اب یہاں ابو عبید سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. انہوں نے اپنے مسلمان جنرلز کی بات نہیں مانی اور خود مسلمانوں کی فوج کو برج کراس کرنے کا حکم دیا. ابو عبید خود صحابی نہیں تھے اور ان کی ایج بھی بہت کم تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسلمانوں کی فوج کا جنرل بنایا تو صحابہ نے کہا کہ آپ اسے نہیں بلکہ کسی صحابی کو جنرل بنائیں. لیکن ابو عبید وہ واحد انسان تھے جو سب سے پہلے جہاد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اسی لیے حضرت عمر نے انہیں ایک ایسی فوج کا کمانڈر بنایا جس میں ان کے انڈر بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے. آخر مسلمانوں کی فوج جو آلموسٹ 9000 تھی انہوں نے برج کراس کر لی اور جنگ شروع ہوئی. رومن امپائر میں دمشق اور پرشین امپائر کی ہیرا سٹی فتح کرنے کے بعد اب دنیا میں ہر کوئی مسلمانوں کو ایک سیریس تھریٹ سمجھنے لگا تھا. تو جب ابو عبید نے اپنے گھڑ سواروں ہارسمین کو پرشین امپائر پر حملے کا حکم دیا تو وہ سامنے پہلی بار پرشین امپائر کی فوج میں ہاتھیوں کو دیکھ کر بالکل ڈر گئے اور آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے بھاگنے لگے. یہ دیکھ کر پرشین امپائر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کے ہاتھی بہت سارے مسلمانوں کو شہید کرنے لگے. ایک ہاتھی نے تو ایون ابو عبید کو ان کے گھوڑے سے گرا دیا اور پھر ان کے سینے پر پاؤں رکھ کے بالکل کرش کر دیا. یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی جنگ میں مسلمانوں کے جنرل کو شہید کیا گیا. تو جب مسلمانوں نے اپنے جنرل کو گرتا ہوا دیکھا ان کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا اور وہ جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنے لگے. جب مسلمان بھاگ کر برج تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ برج کو کسی نے توڑ دیا ہے. اب یا تو اس برج کو مسلمانوں کی فوج میں سے کسی نے توڑا تھا اور یا اسے ابو عبید کے آرڈرز پر ہی توڑا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے لیے جنگ چھوڑنا امپاسبل ہو جائے. تو اب جب اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا تو بہت سارے مسلمان دریا میں کودنے لگے. یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کے دوسرے جنرل مسنہ نے فوج کو دوبارہ آرگنائز کی اور پرشینز پر پوری طاقت کے ساتھ ایک آخری بار حملہ کر دیا اور پیچھے کھڑے مسلمانوں کو یہ آرڈرز دیے کہ جلدی سے برج کو ٹھیک کرو. آخر مسنہ کی بہادری کی وجہ سے 3000 مسلمان برج کو کراس کر کے اس سائڈ پر آئے، لیکن 9000 میں سے صرف 3000 مسلمان برج کراس کر سکے، مطلب 6000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے. یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مسلمان کوئی بھی جنگ اتنی بری طرح ہار جائے اور یہ جنگ حضرت عمر کی خلافت کی پہلی جنگ بھی تھی جس میں انہیں شکست ہوئی. ناؤ ایک بار پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک طرف خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں انہوں نے دمشق جیسے عظیم سٹی کو فتح کر لیا اور دوسری طرف مسلمان پرشین امپائر میں ایک اہم سی جنگ ہار گئے، جس کے بعد یہ باتیں پوری امپائر میں پھیلنے لگی کہ اس سے پہلے جب خالد بن ولید پرشین امپائر میں تھے تو وہاں مسلمان ہر جنگ جیت رہے تھے اور رومن امپائر میں مسلمان ہار رہے تھے. پھر جب خالد بن ولید پرشین امپائر سے رومن امپائر کی طرف گئے تو رومن امپائر میں مسلمان جنگ جیتنے لگے اور پرشین امپائر میں ہار گئے. ان سارے حالات سے ینگ مسلمانوں کا یہ مائنڈ سیٹ بننے لگا کہ جنگ میں فتح صرف سیف اللہ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ہی مل سکتی اور ان کے بغیر چاہے جو بھی ہو جنگ نہیں جیت سکتی. تو جب خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج کے جنرل ہوتے تھے تو ان کی فوج بھی فل مورال کے ساتھ لڑتی تھی
لیکن جب خالد بن ولید نہیں ہوتے تھے تو مسلمان اس پیشن کے ساتھ جنگ نہیں لڑتے تھے. ان ساری باتوں کا مدینہ میں بیٹھے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی طرح پتا تھا. تو ان سارے حالات کو کنٹرول کرنے انہوں نے ایک بہت ہی سخت ڈیسیژن لی کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے اس فوج کے عظیم جنرل خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ ایک نیا آرمی چیف لگایا جائے. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں.